إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سامعان کرام و قوم ملت و برادران اسلام، نہایت ہی معزز و مؤدب و موقر بزرگان دین، مسجد ہادہ کے صفوں میں بیٹھے ہوئے مستقبل کے نہایت ہی لائقور نوجوانوں اور مسجد کے حصے میں بیٹھی ہوئی قوم کی غیور پیاری پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی سب تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ہے۔ پانی کے ہر قطرے سے بھی زیادہ، درخت کے ہر پتے سے بھی زیادہ اور آسماں کے ہر ستارے سے بھی زیادہ درود و سلام ہو ہمارے آخری رسول، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری دنیا کے لیے ہمارے لیے نمونہ وہ آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا۔ معزز سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 55 کی تلاوت کی ہے، جو قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جمہور مفسرین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں کیا کہ اے نبی، آپ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ کیوں؟ تنفع المؤمنین، کیونکہ یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے روزوں کے اختتام کی مناسبت سے چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، جس کا اول مخاطب پہلے خود میں ہوں۔ حضرات، اللہ رمضان کا ماہ عظیم مہینہ، رمضان کا بابرکت والا مہینہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا اور بڑی ہی برق رفتاری کے ساتھ، بڑی ہی تیزی کے ساتھ، ایک تیز و تند ہوا کی طرح ہماری آنکھوں سے اوجھل بھی ہوتے چلے جا رہا ہے۔ واللہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے رمضان کے روزوں کی قدر کی، خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچوں نے رمضان کے روزے رکھے، اور خوش نصیب ہے میری ماں و وہ بہنیں جنہوں نے قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ اور بڑی ناقدری ہوگی اگر اس انسان کے بارے میں دعا نہ دوں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے آخری عشرے میں قیام اللیل کیا اور آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ حضرات، ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں
کہ پروردگار اعلیٰ تو ہماری تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ حضرات، رمضان بالکل اپنی اختتام کے دہلیز پر کھڑا ہے۔ ہم اور آپ بس کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد اس ماہ عظیم سے رخصت ہو جائیں گے۔ کہنے اور سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کو کون کون سا عمل کرنا ہے جو وقت ہمارے پاس ابھی بھی بچا ہوا ہے۔ ان تمام واقعات کو اور ان تمام دلائل کو میں نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین سے نقل کیا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے جو عمل ہم اور آپ کو کرنا ہے وہ عمل یہ کہ ہمیں اپنی عبادت کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، وقت کے برگزیدہ بندے ہیں، وقت کے چہیتے بندے ہیں، وقت کے نبی ہیں، اور ان کی نادانی و سادگی کو دیکھیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے کاندھے پر اینٹ اور پتھر کو لاد کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار اعلیٰ میں نے اس گھر کو تیری رضا کے خاطر بنایا ہے، میں نے اس گھر کو تیری خوشنودی کی خاطر بنایا ہے، اے اللہ تو میری عبادت کو قبول فرما لے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور کہا ہے کہ یاد رکھو، ایک مومن عمل کے بعد بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ایک مومن نماز پڑھ کر کے بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، ایک مومن صدقہ و خیرات کر کے بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کر کے بھی بے خوف رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم اور آپ کو جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے وہ عمل یہ کہ ہمیں اپنی دعاؤں اور اپنی نماز و صدقات و خیرات کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب چاند رات آتا، رمضان مبارک اختتام پہ پہنچ جاتا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ اور یمن کے گورنروں کی طرف ایک خط لکھتے، اور اس خط کے اندر لکھتے، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، اے لوگو یاد رکھو، تم اپنی نماز، اپنے صدقہ و خیرات پر غرور نہ کرنا، بلکہ تم عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرنا، بلکہ اپنے عمل سے زیادہ اس کی قبولیت کی فکر کرنا۔ اور ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کہ ایک مومن تو وہ ہوتا ہے جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، نمازوں کا اہتمام کرنے کے بعد، قیام اللیل کا اہتمام کرنے کے بعد اسے فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں میری عبادت اللہ کے پاس قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ حضرات یاد رکھو، ہم اور آپ نے جتنی بھی عمل کیا ہے، ہم اور آپ نے جتنا بھی صدقہ و خیرات کیا ہے، ہم اور آپ نے جتنی بھی تلاوت کی ہے، واللہ ہمارے پاس ابھی بھی 4 اور 5 گھنٹے کا وقت ہے۔ ان اوقات کو قدر کیجئے، ان اوقات کو غنیمت سمجھیے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار اعلیٰ اللہم تقبل صیامنا، اللہم تقبل رکوعنا، اللہم تقبل سجودنا، کہ اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے۔ میں آپ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امام بخاری کی شاگرد امام مسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے لاکھوں میل کا سفر کرتے تھے، ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے لاکھوں میلوں کا سفر کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ شہر بخارا سے کوفہ کی طرف پہنچتے ہیں ایک حدیث کے لیے۔ جب
وہ حدیث امام بخاری کو ملتی ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام بخاری اس حدیث کو لکھنے سے پہلے اللہ کے دربار میں گر جاتے ہیں, اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار اعلیٰ میں نے شہر بخارا سے کوفہ کی طرف بس تیری رضا کے خاطر, تیرے نبی کے خاطر سفر کیا ہے اور اس حدیث کو میں نے تیری رضا کے خاطر لکھا ہے. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو تو اس عمل کو قبول فرما لے. اے اللہ تو اس عمل کو قبول فرما لے. یہ ان کے دعاؤں کا نتیجہ تھا. آج دنیا جانتی ہے کہ قرآن کے بعد دنیا کی سب سے مقدس اور دنیا کی سب سے افضل ترین کتاب اور دنیا کی سب سے اتھینٹک اگر کوئی بک مانی جاتی ہے تو کتاب الصحیح الجامع المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحیح البخاری مانی جاتی ہے. یہ ان کے دعاؤں کا نتیجہ تھا. اس لیے میرے بھائی میں سب سے پہلے نصیحت یہ کرنا چاہوں گا کہیں آپ کا یہ عمل آپ کو غرور میں نہ ڈال دے, کہیں یہ صدقہ و خیرات کہیں آپ کو غرور میں مبتلا نہ کر دے, کہیں یہ آپ کا قیام اللیل آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے, آپ کو ریاکاری میں نہ ڈال دے. ابھی بھی وقت ہے, پروردگار اعلیٰ کے دربار میں پہنچیے, سجدے کیجئے اور اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعائیں کیجئے کہ اللہ میں ایک انسان ہوں, میری جتنی استطاعت تھی میں نے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کیا ہے, پروردگار اعلیٰ تو اس عمل کو قبول فرما لے. حضرات باتیں بہت ہے. دوسرا عمل جو ہم اور آپ کو کرنا ہے وہ عمل یہ کہ ہمیں اور آپ کو کثرت سے دعائیں کرنی ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ, الدعاء هو العبادہ. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا اور اس حدیث کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی. ذرا غور کیجئے جی, ذرا تصور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے, زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. ایک انسان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حج کو فرض قرار دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ہی کو عبادت کیوں کہا ہے؟ جانتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا اور اس نقطے کو اپنی گریبانوں میں باندھ لیجئے. اللہ اکبر. یہ وقت کے محدث اور وقت کے مائے ناز محدث ہوا کرتے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ اللہ ایک انسان ہو جس کی آنکھیں بڑی حسین و جمیل ہو, ایک انسان ہو جو دیکھنے میں بڑا بظاہر حسین و جمیل ہو, جس کی قد و قامت بڑی پیاری ہو, مگر اس انسان کے اندر روح نہ ہو تو انسان انسانیت کے زمرے سے نکل کر وہ مردے کے دہلیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جس زندگی کے اندر بندگی نہ ہو, جس انسان کے اندر عاجزی نہ ہو, جس انسان کے اندر اللہ کے سامنے رونے اور اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا جذبہ نہ ہو, وہ انسان صحیح معنوں میں مومن ہو نہیں سکتا, وہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان ہو نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائی رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے, رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. آج جمعہ کا دن ہے, عصر سے لے کر مغرب تک یہ دعاؤں کی قبولیت کی اوقات ہے. آپ کی زندگی کے جو بھی مسائل ہیں, آپ کی زندگی کی جو بھی الجھنیں ہیں, آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں, میرے استاذ مولانا عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ ہمیشہ جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, آج کا نوجوان پریشانیوں میں مبتلا ہے. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی تاریکی میں تھے, آج کا مسلمان تکلیف کے بیماری میں ہے, آج کا انسان غم میں مبتلا ہے, پریشانی میں مبتلا ہے. ایک ذکر ہو تو اس کا ذکر کرے, ایک دکھ ہو تو اس کا ذکر کرے, ایک غم ہو تو اس کو جھیل بھی لے. دکھ اور بھی ہے, غم اور بھی ہے, ہر غم کے فسانے اور بھی ہے. اے لوگ بتا مجھ کو یہ کون سی منزل ہے, جینا بھی ہے مشکل مر جانا بھی مشکل ہے. شاعر نے کہا
کہ انسان کے پاس بے شمار بیماریاں ہیں، انسان کے پاس بے شمار تکالیف ہے، ایک کا ذکر کرے تو کر سکتے تھے، لیکن انسان کے پاس بیماری اور تکلیفوں کی ایک بوریا موجود ہے۔ لہذا اللہ کے سامنے آئیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ یاد رکھو اللہ کو منانے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ کو منانے کے لیے مہینوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ کو منانے کے لیے تمہارے آنکھوں سے ایک قطرے آنسو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ اللہ صحرا ہو، بیابان جنگل ہو، ایک انسان ہو، اسے پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہو، اگر اس کے سامنے پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو پانی کا پیالہ اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا، مگر واللہ العظیم اگر ہمارے سمندر بھر بھی گناہ ہو اور اگر ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکل جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی قسم اللہ رب العالمین کا رحمت جوش میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جھوم جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے، ایک مومن وقت کی قدر کرتا ہے، ایک مومن وقت کو غنیمت سمجھتا ہے، جو گزر گیا گزر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات کو اس وقت بلند کرتا ہے جب تمہارا آخری درجہ اچھا ہو، تمہارے آخری نیکیاں اچھا ہو اور تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہارے اختتام پر ہے۔ یہ بالکل رمضان ہمارے اختتام پر ہے، اس وقت اللہ سے دعا کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ میرے بھائی میں آپ کو بڑا ہی دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اور آپ کے نزدیک دعا کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ آج ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعاؤں میں وہ یقین نہیں، آج ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعاؤں میں وہ خلوص نہیں، آج ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر ہماری دعاؤں میں وہ توکل نہیں جو توکل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے سامنے موجود تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ راتوں میں اٹھتی اور کثرت سے دعائیں کرتی، کثرت سے دعائیں کرتی، کہتی ہے اللہ میں اپنے بیٹے کو شہر بخارا کا محدث بنانا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو اسحاق بن راہوے جیسا محدث بنانا چاہتی ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا بچہ ہے جس کی عمر 8 سال کی ہو رہی ہے، اللہ تو نے اس کی رحمت، اب تو نے اس کی نظروں کو چھین لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ دعا کر رہی ہوتی ہے، جب سوتی ہے تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری ماں تو کیوں فکر کرتی ہے، کل جب صبح کا سورج طلوع ہوگا تو صبح کے سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بیٹی کی آنکھوں کی روشنی بھی لوٹا دے گا۔ اور آج دنیا جانتی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں کتنا بڑا کام کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر توکل ہونا چاہیے۔ کیسا توکل؟ جیسا توکل حضرت زکریا نے کیا تھا، کیسا توکل؟ جیسا توکل حضرت یونس نے کیا تھا، کیسا توکل؟ جیسا توکل امام بخاری کی والدہ نے کیا تھا۔ حضرت زکریا کو دیکھیے، حضرت زکریا کو دیکھیے، سورہ آل عمران پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ ایک کرسچن کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے زکریا علیہ السلام کی ان دو آیتوں کو پڑھ کر اسلام قبول کر لیا میرے بھائی، اور میں نے قرآن کی آیت کو پڑھ کر میرے دماغ و ذہن میں جتنی اسلام کی مخالفت تھی میری ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور میں یقین کرنے لگا کہ واقعی دعاؤں کے اندر اور قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے اور قرآن کے اندر وہ واقعات موجود ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ حضرت زکریا کے دعا کے بارے میں دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام زندگی کی آخری دہلیز پہ پہنچ چکے ہیں، کہتے ہیں رب انا یکون لی غلام،
اے اللہ مجھے اولاد کی خواہش ہے، اے اللہ مجھے اولاد کی خواہش ہے۔ دعاؤں کا ثمرہ دیکھیے، اور اگر دعاؤں میں یقین ہو، دعاؤں میں توکل ہو، تو رب کعبہ کی قسم دنیا کے کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اے اللہ میں زندگی کی آخری پڑاؤ پہ پہنچ چکا ہوں، حالانکہ میری ہڈیاں بھی سڑ گل گئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن مجھے اولاد کی آرزو ہے، اولاد کی خواہش ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے جبرائیل جانا حضرت زکریا سے سنانا، فکر کرتا ہے کیوں، فکر سے ہوتا ہے کیا، تم 3 دن تک خاموش رہو، 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا، قرآن کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ کی بشارت سنائی، اور ادھیڑ عمر میں ہڈیاں سڑ گل جانے کے باوجود، بیوی کے بانجھ ہو جانے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو یحییٰ کی نعمت سے مالا مال کیا۔ میرے بھائی، کہنے کا مطلب اور کہنے کا نچوڑ یہ ہے کہ آج ہماری دعاؤں میں خود ہمیں یقین نہیں ہے، آج خود ہمیں اپنے دعاؤں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھو فرشتوں، یہ میرے بندے ہیں، انہوں نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا ہے، میں اس کے ہاتھ کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اللہ کو شرم آتی ہے میرے بھائی کہ میں اپنے بندے کو کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو میرے بھائی، دوسرا عمل جو ہم اور آپ کو کرنا ہے وہ عمل یہ کہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی ہے۔ زندگی کے جو بھی الجھن ہے، زندگی کی جو بھی تکالیف ہے، ابھی بھی وقت ہے، ان اوقات کو غنیمت سمجھیے اور اللہ سے کثرت سے دعا کیجیے۔ اس کے بعد جو عمل اللہ ہم اور آپ جب رمضان میں داخل ہوئے، ہم اور آپ نے قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ رمضان ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت سے چھٹی ہو گئی، رمضان ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندگی سے چھٹی ہو گئی۔ عبادت اور بندگی زندگی کا ایک ایسا فارمولہ ہے، جب تک زندگی کی رمق و دمق باقی ہے یہ چیزیں ہم اور آپ سے مطلوب ہے۔ حالات جیسی بھی ہو، حضر ہو یا سفر، پریشانی ہو یا الجھن، غم ہو یا خوشی، مشغولیت ہو یا مقبولیت، مشغولیت ہو یا فارغ کے اوقات، حالات جیسی بھی ہو، عبادت ہم اور آپ کو ہر آن اور ہر لمحہ کرنا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے نبی، جب تک زندگی کی رمق و دمق باقی ہے، جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہے، آخری سانس تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آئیے میں آپ کو بخاری شریف کا وہ واقعہ سناتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ شوق اور جذبہ عبادت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، 11 ربیع الاول کی رات ہے، عشاء کا وقت ہے، پیارے نبی کی عاجزی اور پیارے نبی کے جذبہ شوق کو دیکھیے، جذبہ عبادت کو دیکھیے۔ رمضان ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت سے چھٹی مل گئی، رمضان ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندگی سے چھٹی مل گئی۔ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہے تب تک ہم اور آپ کو عبادت کرنی ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات ہے، عشاء کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حل صلی الناس، حل صلی الناس یا عائشہ، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ پھر اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں حل صلی الناس، کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ پھر اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے پانی کا ایک پیالہ لایا جائے۔ اللہ کے نبی اس پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں اور پانی سے اپنے چہرے کے پیشانی کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یقیناً موت کے اندر بڑی سختیاں ہیں، یقیناً موت کے اندر بڑی سختیاں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں، تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ
اللہ عنہ پیارے نبی کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے. پیارے نبی نے کہا مجھ کو اٹھاؤ. اٹھایا جیسے گیا اللہ کے نبی کو اٹھا نہیں جا رہا ہے, پیارے نبی کو چلا نہیں جا رہا ہے. اللہ کے نبی اپنی ٹمٹماتی ہوئی آنکھوں سے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مرو ابا بکر فصلی, اے ابو بکر جاؤ لوگوں کو نماز پڑھاؤ. ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ. 11 ربیع الاول کی رات گزر گئی, 12 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوا, اللہ اکبر, چاشت کا وقت ہے. پیارے نبی کچھ ہی لمحوں میں اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں. حضرت عائشہ موجود ہے, بی بی فاطمہ موجود ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود ہے. اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. پیارے نبی کی نادانی اور پیارے نبی کی کمزوری کا یہ عالم ہے. اللہ کے نبی کے مسواک جب ڈالا جا رہا ہے تو زبان سے مسواک بھی گر جا رہا ہے, مسواک بھی گر جا رہا ہے. اللہ کے نبی اپنی نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. یقیناً موت کے اندر بڑی سختیاں ہیں, موت کے اندر بڑی سختیاں ہیں. چاشتہ وقت آہستہ آہستہ اپنے اختتام پر ہے. اللہ کے نبی کچھ ہی منٹوں میں, کچھ ہی لمحوں میں دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں. پیارے نبی کے زبان سے جو الفاظ نکلا اللہ اکبر, اس الفاظ کے راوی حضرت ابو بکر ہے اور ترمذی کے اندر عبد الرحمن بن عوف ہے اور محدثین اس کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. دیکھو میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد نماز قائم کرنا, نماز قائم کرنا, نماز قائم کرنا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے حقوق العباد کا فارمولا بھی سمجھایا, وما ملکت ایمانکم, اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرنا, اپنے ماتحتوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرنا. یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندگی کی رمق و دمق باقی ہے, جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہے, ہم اور آپ پر عبادت فرض ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال کر گئے, عمر بن خطاب بڑے تیش میں آ گئے, عمر بن خطاب بڑے جوش میں آ گئے. اپنی تلوار کو نکالا اور کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم میرے تلوار سے اس کے جسم سے اس کے سر کو جدا کر دوں گا. ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی منبر پر چڑھتے گئے. مسجد نبوی کے اندر آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر ابو بکر نے کھڑا ہو کر تقریر کیا تھا اور کہا تھا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ حَيٌّ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اے لوگوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں, لہٰذا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈ پڑ جاتا ہے, مان پڑ جاتا ہے. تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم اور آپ پر عبادت فرض ہے. آخری بات بتلا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری نقطہ یہ ہے, عبد الرحمن الشاعر یہ سعودی عرب کے مائنات مفتی ہے, سعودی عرب کا بہت بڑے عالم دین ہے. کل رات انہوں نے کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہند ہو یا پاکستان, ابھی بھی ان کے پاس ایک دن کا وقت ہے, آپ بتلائیے کہ جس کے پاس رمضان کا ایک دن ہو یا اس سے کم ہو اور اسے کون سا عمل کرنا چاہیے. عبد الرحمن الشاعر جو مسلک حنبلی کے سعودی عرب کے مائناز مفتی اور موجودہ دور کے سعودی عرب کے مفتی ہیں, ان کے فتویٰ پوری دنیا میں مقبولیت کا درجہ حاصل رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بندہ کو چاہیے کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے. پھر انہوں نے ایک حدیث سنائی, وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان ہے جس کے پاس سواری ہے اور سواری میں اس کے پاس اس کا سارا ساز و سامان ہے اور وہ سواری اچانک اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اسے کیسا محسوس ہوگا کہ سفر میں ہے, اس کی سواری تھی, سواری بھی گم ہو گئی, سواری میں اس کا کھانے کا ساز و سامان تھا. بس وہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منظر کو دیکھ رہا ہوگا. اچانک کیا ہوتا ہے, پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کی وہ سواری اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ اکبر, جس میں اس کا سارا ساز و سامان لگا ہوا ہے, دوبارہ اس کی زندگی اسے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتی ہے. مارے خوشی کے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے
اور کہتا ہے، ان کے الفاظ ہے اللہم انت عبدی، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ خوشی کی شدت ایسی ہوئی کہ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہا، مگر خوشی میں اس کے الفاظ پلٹ گئے اور اس نے کہا اللہم انت عبدی، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس بندے کو حاصل ہوئی کیونکہ اسے دوبارہ اس کی زندگی نظر آ گئی، پیارے نبی نے فرمایا جب بندہ عاجزی کرتا ہے، جب بندہ استغفر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جھوم جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتا ہے دیکھو فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، اگرچہ یہ گناہگار ہے، اگرچہ یہ خطا کار ہے، اگرچہ یہ سیاکار ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اسے گناہ کرنے کے بعد اس کے دل نے اسے ملامت کی اور اس کے دل نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور رب العالمین سے دعائیں کر، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں مارتی ہے۔ بس اسی باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ انداز بیاں اگرچہ کوئی خاص نہیں شورش، انداز بیاں اگرچہ کوئی خاص نہیں شورش، شاید کو اتر جائے دل میں تیری بات۔ آخری نصیحت جس کا اول مخاطب پہلے خود میں ہوں، ابھی بھی جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا وقت ہے، مومن وقت کی قدر کرتا ہے، مومن وقت کو غنیمت سمجھتا ہے۔ ان اوقات کی قدر کیجئے، دعائیں کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، پروردگار اعلیٰ تو ہماری قیام اللیل کو قبول فرما لے، پروردگار اعلیٰ تو ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، پروردگار اعلیٰ جو ہم میں سے بیمار ہے ان کو شفا یابی نصیب عطا فرما، پروردگار اعلیٰ جو ہم میں سے قرض دار ہے ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔